کون ہے ابراہیم تھرورے؟ کیوں آج ہر نوجوان اسے جاننا چاہتا ہے؟ کون سے کارنامے ہیں جو اس نے کیے ہیں؟ برکینا فاسو ایک چھوٹا سا افریقی ملک جو کبھی خبروں میں نہیں آتا تھا، آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن بن چکا ہے۔ آخر ایسا کیا اس 36 سالہ صدر نے کہ مغرب تک ہل گیا، یورپ اور امریکہ کی سانسیں رک گئی۔ برکینا فاسو افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 2.25 ہے۔ یہ ملک طویل عرصے تک فرانس کی کالونی رہا۔ آج بھی یہاں کی معیشت، زبان اور سیاست پر فرانسیسی اثر غالب ہے، لیکن سن 2022 کے بعد سب کچھ بدل گیا اور اس بدلاؤ کا نام ہے ابراہیم تھرورے۔ جی ہاں، ایک ایسا حبشی نوجوان جس نے مغربی طاقتوں کو آنکھیں دکھائی، فرانس کی فوج کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا، تعلیم میں قرآن، عربی اور اسلامی تاریخ شامل کی، فلسطین کے حق میں دو ٹوک کھڑے ہو کر کہا یہ صرف عربوں کا نہیں، امت کا مسئلہ ہے۔ وہ صرف صدر نہیں، وہ ایک انقلاب ہے، اور اس انقلاب کا نام ہے ابراہیم تھرورے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیوں مغربی طاقتیں یعنی یورپ اور امریکہ اس 36 سالہ مسلم نوجوان کو خطرہ مانتا ہے، اور کیوں ہر نوجوان اسے اپنا ہیرو سمجھنے لگا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نوری انسائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محترم ناظرین، ابراہیم تھرورے نے بہت مختصر وقت میں ایسے کئی بڑے اقدامات کارنامے انجام دیے ہیں جنہوں نے نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ کارنامے سیاسی، سماجی، تعلیمی اور نظریاتی سطح پر انقلابی تبدیلیوں کی بنیاد بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین، افریقہ کو جس مرد مجاہد کی ضرورت تھی وہ اب حرکت میں آ چکا ہے۔ افریقہ وہ سرزمین ہے جس نے اسلام کا ہیرو حضرت بلال حبشی جیسا ہیرا دیا، جن کی آواز میں وہ درد اور کشش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان کو آزان دینے پر مامور کیا تھا، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بآواز بلند آزان پڑھی، نیلسن منڈیلا جیسا عدم تشدد کا حامی لیڈر دیا۔ آج پھر اسلامی دنیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا وہی کے ایک لیڈر کے کارناموں سے ہل گئی ہے۔ وہ حکمراں اور رہنما کوئی اور نہیں، وہ حکمراں ہے جنرل ابراہیم تھرورے، جس نے مغربی ممالک خاص کر یورپ اور امریکہ کی نیند حرام کر دی ہے، جس نے فلسطین کے عوام کے بے دریغ قتل پر امریکہ اور اسرائیل کو خوب لتاڑا ہے۔ کون ہے ابراہیم تھرورے؟ کیوں آج ہر نوجوان اسے جاننا چاہتا ہے؟ کون سے کارنامے ہیں جو اس نے کیے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر تیزی سے ابھرا؟ برکینا فاسو افریقی ملک کا نیا صدر ابراہیم تھرورے، جو 14 مارچ سن 1988 میں پیدا ہونے والے تھرورے نے سن 2010 میں فوج میں داخلہ لیا اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ فوج میں اس نے جارجس نامونو ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ لی۔ اس نے یہاں رہتے ہوئے ہر قسم کی فوجی تربیت حاصل کی۔ سن 2022 میں اس نے لیفٹیننٹ دوم کے طور پر گریجویشن کی۔ سن 2014 میں ملٹری میں لیفٹیننٹ کا چارج سنبھالا، جس کے بعد یورپ کے آگے دم ہلانے والے صدر کے خلاف سن 2022 میں ملٹری بغاوت ہوئی اور برکینا فاسو کی ملٹری نے کول ہنزی کو عبوری حکمراں بنا دیا جو حکومت سنبھال نہ سکے۔ لیکن سن 2024 میں ابراہیم تھرورے نے صدارتی انتخاب میں فتح حاصل کی اور صدر مملکت بنے۔ حکمراں بننے کے بعد اس نے الگ خطوط پر سوچنا اور عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے غور کیا کہ افریقہ دنیا میں سب سے غریب، پچھڑا، بھوکا اور پیاسا کیوں ہے، جبکہ افریقہ کے پاس معدنیات کی کمی نہیں ہے، سونے سے لے کر ہیرے تک، یورینیم، کوبالٹ اور دوسرے ذخائر کی بہتات ہے۔ اس کی سمجھ میں اصل وجہ آئی کہ امریکہ اور یورپی ممالک، خاص کر فرانس، یہاں کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، انہیں مزدور اور غلام بنا کر رکھتے ہیں، انہیں روٹی، کپڑا اور مکان بھی نہیں دیتے، ان کا خون چوستے ہیں اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے۔ افریقی لوگوں کو ہنر اور تعلیم سے بے بہرا رکھ کر ان پر منمانی حکومت کرتے ہیں۔ برکینا فاسو افریقہ کا ایک ملک ہے، یہاں آبادی 2.25 ہے، اس کا رقبہ 2,47,223 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کے لوگ مور، پسپا، تیولا اور فیولا زبانیں بولتے ہیں۔ یہ چاروں زبانیں یہاں کی سرکاری زبانیں ہیں، مگر اس کے بیشتر اداروں اور تعلیم گاہوں میں انگریزی اور فرینچ زبانیں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے۔ یہاں کی کل آبادی 63.8% مسلمان ہے، 26% کرسچین اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہے۔ اس کی راجدھانی واگا ڈوگا ہے۔ اس ملک میں غریبی بہت ہے، کھانے کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں، پینے کی پانی کی قلت ہے، زیادہ تر نوجوان فرانسیسی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم تھرورے نے یورپ کے سفارت خانے بند کر دیے، روس کی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، معدنیات کے تمام ذخائر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام لائسنس رد کر دیے، جس سے پورے یورپ اور امریکہ میں زلزلہ آ گیا۔
ابراہیم تھرورے کا انقلابی خطاب۔ آئیے میں آپ کے ابراہیم تھرورے کے وہ الفاظ سناتا ہوں جو اس نے مغرب کے سینے پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے جرأت سے ادا کیے، ایسے الفاظ جنہوں نے طاقت کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے بڑے میڈیا اداروں کو للکارتے ہوئے کہا، CNN، BBC، فرانس 24، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا ہر جھوٹ محفوظ کر رہا ہوں، تمہاری گھڑی گھڑائی رپورٹس، تمہارے فریب، تمہاری کالی تحریریں، سب کچھ میں جمع کر رہا ہوں۔ آج میں تمہارا نقاب اتارنے آیا ہوں۔ میں وہی نوجوان ہوں جسے تم فوجی ڈکٹیٹر کہتے ہو، جسے تم خطرناک دہشت گرد کہتے ہو، جسے تم مغرب مخالف آمر قرار دیتے ہو۔ آج میں تمہیں وہ سچ بتا رہا ہوں جسے تم ہمیشہ کاٹ دیتے تھے، مگر اب تم مائک بند نہیں کر سکتے، اب تم اپنے کیمرے نہیں ہٹا سکتے، اب تمہارے ایڈیٹرز میری آواز کو ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، کروڑوں لوگ سنیں گے بغیر تمہارے فلٹر کے، بغیر تمہارے جھوٹ کے۔ میں نے بچپن تمہارے میڈیا کے سائے میں گزارا، میں نے افریقہ کو تمہاری آنکھ سے دیکھا جہاں ہر تصویر میں مکیوں سے ڈھکے بھوکے پیاسے بچے تھے، تپتی دھوپ میں جلتے ہوئے مزدور، چوری کرتے نوجوان، سوکھی زمینیں، خالی آنکھیں۔ تم نے افریقہ کو ایسے پیش کیا گویا یہاں انسان نہیں جانور بستے ہو۔ ہمیں اپنے رنگ پر شرم آنے لگی، ہمیں اپنے ملکوں سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ تم نے ہمیں ہمارا عکس دکھایا ہی نہیں، تم نے صرف غلامی کا چہرہ دکھایا۔ لیکن میں نے پڑھا، میں نے تحقیق کی، میں نے سوال اٹھائے، اور تب مجھے پتا چلا تم نے صرف وہی کہانی سنائی جو تم نے خود لکھی تھی۔ تمہارے نیوز رومز میں افریقہ ہمیشہ بھوک، جنگ، بدعنوانی اور لاقانونیت کا استعارہ رہا۔ کب تم نے روانڈا کی ٹیکنالوجی پر لکھا، کب تم نے ایتھوپیا کی اقتصادی ترقی دکھائی، کب تم نے کینیا کی نوجوان قیادت، انٹرپرینورشپ اور اختراعی کامیابیوں کو اپنے ہیڈ لائن بنایا؟ کبھی نہیں، کیونکہ یہ وہ افریقہ ہے جو تمہارے اسکرپٹ میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ تمہاری اسکرپٹ میں افریقہ صرف غلام ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ لیکن سن لو، اب افریقہ جاگ چکا ہے، اب تمہارا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب ہم خود اپنی کہانی لکھیں گے، اور وہ کہانی غلامی سے نہیں، غیرت، خودداری اور انقلاب سے لکھی جائے گی۔ اے اہل نظر، کبھی غور کیا کہ افریقہ جس کی زمین سونا اگلتی ہے، جہاں دنیا کے سب سے قیمتی خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ پھر بھی غریب، بھوکے اور مجبور کیوں ہے؟ کیا یہ قدرت کا فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ استعمار کی سازش ہے۔ افریقہ کا ایک بیدار فرزند دنیا کے سامنے کھڑا ہوا اور صاف لفظوں میں کہا، مغرب نے ایک ایسا اسکرپٹ لکھا ہے جس میں افریقہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر افریقہ جاگ جائے، اگر افریقی قوم خود کفیل ہو جائے، اگر وہ تعلیم، عزت اور ترقی کی راہ پر چل پڑے، تو مغربی دنیا کے مفادات کو خطرہ ہوگا۔ پھر ان کی NGOs کہاں جائیں گی؟ پھر ان کے قرضے، ہتھیار اور امدادی مشن کس کو ملیں گی؟ پھر وہ افریقہ کو مظلوم دکھا کر اپنی فلمیں اور رپورٹس کیسے بیچیں گے؟ اب سوال یہ ہے، جس زمین پر کوبالٹ کا 70% ہے، جس کے پاس سونے، ہیرے اور یورینیم کے خزانے ہیں، وہ خطہ خود محروم کیوں ہے؟ جواب صاف ہے، مغرب نے صدیوں تک ان وسائل کو لوٹا۔ یورپ اور امریکہ نے افریقی زمین سے خزانے نکالے، افریقی بچوں کو بھوکا چھوڑا اور بدلے میں امداد کے نام پر غلامی بانٹی۔ لیکن اب یہ سب بدل رہا ہے، ایک نیا سورج، ایک نیا لیڈر۔ ابراہیم تھرورے نے صرف تقریر نہیں کی، اس نے عمل کیا، فیصلے کیے، انقلاب برپا کیا۔ فرانس کی فوج کو ملک سے نکالا، مغربی کمپنیوں کو لائسنس منسوخ کیے، معدنیات کو ملکی کنٹرول میں لیا، نئی فیکٹریاں، اسکول، اسپتال اور فوجی ادارے بنائے۔ روس، چین، ایران اور مسلم دنیا سے معاہدے کیے، قرآن، عربی اور اسلامی تاریخ کو نصاب میں شامل کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ فلسطین کے لیے کھل کر بولا، امت مسلمہ کی آواز بنا اور پوری دنیا کو پیغام دیا، ہم صرف افریقی نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ افریقہ کے نوجوان اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اب وہ جان چکے ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے ان سے نجات کا وقت آ چکا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ابراہیم تھرورے کی یہ للکار آپ کے دل کی گہرائیوں تک اتری ہے، اگر اس سچائی نے آپ کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، تو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک تحریک ہے، ایک آواز بغاوت ہے جو غلامی کے اندھیروں میں روشنی بن کر ابھری ہے۔ تو آئیے اس روشنی کو آگے بڑھائیے، اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کی ایک پسند ہمیں مزید سچ بولنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے لکھیں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے کے شعور کو بیدار کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ظلم کی دیواریں تب گرتی ہے جب سچائی ایک زبان نہیں، لاکھوں زبانوں کی صدا بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح شعور، بیداری اور سچائی کی صدائیں آپ تک پہنچاتے رہے، تو براہ کرم ہمارے چینل نوری انسائٹس کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی گونج سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کیونکہ یہ صرف سبسکرائب کا بٹن نہیں، یہ سچ کی قافلے میں آپ کی باوقار شمولیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی
ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور نور انسائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔